اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس وقت روضہ بی بی زینب سلام اللہ پر موجود ہیں اور ہم ایک ویڈیو نہج البلاغہ چینل کے لیے بنانا چاہ رہے ہیں جس میں ہم بی بی زینب سلام اللہ کا خطبہ جو دربار یزید میں دیا گا اس کے چند الفاظ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو کائنات کا پروردگار ہے۔ خدا کی رحمتیں نازل ہوں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی پاکیزہ عطرت پر۔ اما بعد، بالآخر ان لوگوں کا انجام برا ہے جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کی سیاہی سے داغدار کر کے اپنے خدا کی آیات کی تکذیب کی اور آیات پروردگار کا مذاق اڑایا۔ اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دیے ہیں اور آل رسول کو رسیوں سے جکڑ کر، زنجیروں میں جکڑ کر در بدر پھرانے سے تو خدا کی بارگاہ میں سرفراز ہوا ہے؟ ہم رسوا ہوئے ہیں۔ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے ہیں اور تو ظالم بن کر سر بلند ہوا ہے؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے خدا کی بارگاہ میں تجھے شان و مقام حاصل ہو گیا ہے؟ آج تو اپنی ظاہری فتح پر سرمست اور مسرت و شادمانی سے سرشار ہے اور اپنے غالب ہونے پر اترا رہا ہے اور ہمارے خلافت کے مسلمہ حقوق کو غضب کر کے خوشی اور سرور کا جشن منانے میں مشغول ہے۔ اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو اور ہوش کی سانس لے۔ کیا تو نے خدا کا یہ فرمان بھلا دیا ہے کہ حق کا انکار کرنے والے یہ خیال نہ کریں کہ ہم نے انہیں جو مہلت دی وہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ہم نے انہیں اس لیے ڈھیل دے رکھی ہے کہ جی بھر کر اپنے گناہوں میں اضافہ کر لیں اور ان کے لیے خوفناک عذاب معین کیا جا چکا ہے۔ اے طلقاء کے بیٹے، آزاد کردہ غلاموں کی اولاد، کیا تیرے انصاف ہے تو اپنی مستونات اور لونڈیوں کو تو چادر اور چار دیواری کا تحفظ فراہم کرے اور ان کو پردے میں بٹھا کے رکھے، جبکہ رسول زادیوں کو سر برہنہ در بدر پھرا رہا ہے۔ تو نے مزرات عصمت کی چادریں لوٹ لی اور ان کی بے حرمتی کا مرتکب ہوا ہے۔ تیرے حکم پر دشمنان خدا اور اہل بیت رسول کی پاک دامن مستورات کو سرننگے لوگوں کے ہجوم میں لے آئے اور لوگ رسول زادیوں کے کھلے سر دیکھ کر ان کا مذاق اڑا رہے ہیں اور دور و نزدیک کے رہنے والے سب لوگ ان کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھ رہے ہیں۔ ہر شریف و کمینے کی نگاہیں ان پاک بیبیوں کے ننگے سروں پر جمی ہوئی ہیں۔ آج رسول زادیوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والا کوئی نہیں۔ آج ان قیدی مستورات کے ساتھ ان کے مرد موجود نہیں جو ان کی سرپرستی کریں۔ آج آل محمد کا معین و مددگار کوئی نہیں۔ اس شخص سے بھلا کیا توقع کی جا سکتی ہے جس کی ماں یزید کی دادی نے پاکیزہ لوگوں کے جگر کو چبایا ہو؟ اس شخص سے انصاف کی کیا امید ہو سکتی ہے جس نے شہید کا خون پی رکھا ہو؟ جو شخص کس طرح ہم اہل بیت پر علیہ السلام پر مظالم ڈھانے میں کمی کر سکتا ہے، جو بغض و عداوت اور کینے سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ ہمیں دیکھتا ہے؟ اے یزید، کیا تجھے شرم نہیں آتی؟ اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کرنے میں اور اتنے بڑے گناہ کو انجام دینے کے باوجود فخر و مباحت کرتا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ آج اگر میرے اجداد موجود ہوتے تو ان کے دل باغ ہو جاتے۔ اے یزید، کیا تجھے حیا نہیں آتی کہ تو نے جوانان جنت کے سردار حسین ابن علی علیہ السلام کہ دندان مبارک پر چھڑی ماری اور ان کی بے ادبی کی؟ اے یزید، تو کیوں خوش نہ ہو اور فخر و مباحت کے قصیدے نہ پڑھے؟ کیونکہ تو نے اپنے ظلم اور استبداد کے ذریعے فرزند رسول خدا اور عبد المطلب کے خاندانی ستاروں کا خون بہا کر ہمارے دلوں کے زخموں کو گہرا کر دیا ہے اور شجرہ طیبہ کی جڑیں کاٹنے کے گھنونے جرم کا مرتکب ہوا ہے۔ تو نے اولاد رسول کے خون میں اپنے ہاتھ رنگین کیے ہیں۔ تو نے عبد المطلب کے خاندان کے نوجوانوں کو طے کیا ہے جن کی عظمت و کردار کے ستارے زمین کے گوشے گوشے کو منور کیے ہوئے ہیں۔ آج تو آل رسول کو قتل کر کے اپنے بدر و نحار اسلاف کو پکار کر انہیں اپنی فتح کے گیت سنانے میں مشغول ہے اور تو سمجھتا ہے کہ وہ تیری آواز سن رہے ہیں۔ جلدی نہ کر، ان قریب تو بھی اپنے کافر بزرگوں کے ساتھ جا کے ملے گا اور اس وقت اپنے گفتار و کردار پر پشیمان ہوگا اور یہ آرزو کرے گا کاش میرے ہاتھ شل ہو جاتے اور میری زبان بولنے سے عاجز ہوتی۔ میں نے جو کچھ کیا کہا اس سے باز رہتا۔ اے ہمارے پروردگار،
ہمارے حق ان ظالموں سے ہمیں دلا دے اور ہمارے حق کا بدلہ ان سے لے لے۔ اے پروردگار تو ہی ان ستمگروں سے ہمارا انتقام لے، اے خدا تو ہی ان پر اپنا غضب نازل فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔